الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وقائدنا وقدوتنا وہادینا ومرشدنا حبیبنا وحبیب ربنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا وراحتنا وراحت صدورنا وقرتنا وقرۃ عیوننا اعلانا واولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ آپ حضرات بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا خاتم النبیین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر نعم وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تویں قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی توصیف، اس کا شکر، اس کا احسان، اس کا لطف، اس کی عنایت، اس کی کرم نوازی، جو خالق کائنات بھی ہے، جو مالک شش جہات بھی ہے، اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود برحق ہے، مسجود مطلق ہے۔ اس کے سوا کوئی بھی عبادت کا سزاوار نہیں، کوئی بھی عبادت کا اہل نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ثانی نہیں، کوئی چیز اس کے مثل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم رسول محتشم امام الانبیاء فخر موجودات باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات پر بے حد بے شمار لا تعداد درود و سلام کے نذرانے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج سجایا اور ہم گناہ گاروں کی رہنمائی ہدایت کے لیے، ہماری اس زندگی کے گزارنے میں ہماری بھلائیوں کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری رہبری کے لیے اللہ نے اپنا پیغام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذوی الاحتشام قابل صد تکریم و احترام معزز سامعین، پچھلے جمعہ آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اس جمعہ سے ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری پیاری احادیث کا درس سنا کریں گے، درس سنایا کریں گے۔ تو اسی سلسلہ میں جب میں نے اس حوالے سے کچھ موضوع تیار کرنا شروع کیا
تو ذہن میں ایک بات آئی کہ احادیث مبارکہ کے درس کے شروع کرنے سے پہلے آپ کو حدیث مبارکہ کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں بتا دی جائیں۔ یہ بہت ضروری ہیں آج کے اس دور میں کہ جب طرح طرح کے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے لوگ نظر آتے ہیں۔ جس کو کوئی کرسی مل جاتی ہے، ایک مائک مل جاتا ہے اور ایک کیمرہ مل جاتا ہے، تو وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنے ہی الفاظ میں دین اسلام کی اپنی طبیعت کے مطابق اور اپنے مزاج کے مطابق تشریح کرتا ہے، احادیث کے معانی کو، مفہوم کو موڑ توڑ کر پیش کرتا ہے، قرآن کی آیات کے مفاہیم، ان کی تشریحات، ان کی توضیحات اور ان کی تفصیلات کو اپنے ہی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم حدیث مبارکہ سے متعلق کچھ رہنمائی حاصل کریں کہ حدیث مبارکہ کی ہماری زندگی میں اور دین اسلام کی تعلیمات میں ضرورت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور کیا حدیث مبارکہ کے بغیر ہمارا گزارا ممکن ہے یا نہیں ہے۔ بس ان کچھ باتوں پر آپ کے سامنے گزارشات پیش کرنی ہے۔ محترم سامعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے صحابہ کرام کو جو تعلیمات حاصل ہوئیں وہ بنیادی طور پر، ویسے تو بہت سی تقسیم ہے، بنیادی طور پر وہ دو طرح کی چیزیں تھیں۔ ایک وحی وہ تھی جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بصورت قرآن نازل ہوتی تھی کہ جو الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتے تھے آپ ان آیات کی ویسی ہی تلاوت فرما کر اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ جبکہ دوسری قسم تعلیمات کی، بنیاد کی، ماخذ کی، وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ۔ اب یہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ بھی دراصل اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے، لیکن الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہیں، بیان کرنے کا انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہے۔ تو ایک وحی ہوئی جسے وحی مطلوب کہتے ہیں، تلاوت کی گئی وحی یعنی قرآن مجید، اور وحی کی دوسری قسم ہوئی وحی غیر مطلوب جو تلاوت کی ہوئی نہیں ہے، جو ہو بہو بے عین ہی اللہ کی بارگاہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل نہیں ہوئی، بلکہ مرضی بھی اللہ کی تھی، رضا بھی اللہ کی تھی، خوشنودی بھی اللہ کی تھی، حکم بھی اللہ کا تھا، لیکن الفاظ ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قول کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے یا کسی بات پر خاموشی اور رضامندی کا اظہار فرماتے ہوئے ہمیں جو تعلیمات عطا فرمائیں اسے حدیث اور سنت کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، کم و بیش 1,24,000 یا 1,40,000 یا جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، اللہ ان کی تعداد بہتر جانتا ہے، ان سب صحابہ کرام نے اپنی ذات کی رہنمائی کے لیے اور دین اسلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے جن دو چیزوں پر انحصار کیا، جن دو چیزوں سے استفادہ کیا، جن دو چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا، وہ یا تو اللہ کا قرآن تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ کئی واقعات ایسے ملتے ہیں، کئی باتیں ایسے ملتی ہیں کہ جب کسی شخص نے کسی صحابی کے سامنے جا کر لاجیکل بات کرنا شروع کی، منطق کے ذریعے کوئی بات کرنا شروع کی کہ جناب یہ بات تو یوں ہے، اسے ایسا ہونا چاہیے، ان سرکمسٹانسز میں، ان حالات میں، ان کنڈیشنز میں اس کا رزلٹ یہ نکلنا چاہیے، یوں ہے تو وہ ہے تو فلاں ہے، تو اس صحابی کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ میں صرف دو چیزیں جانتا ہوں، جو تم نے بات کی ہے اس کی دلیل میں یا تو مجھے قرآن کی آیت دکھاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھاؤ۔ کیوں؟ انہوں نے ڈائریکٹ
بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی واسطے کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فیض حاصل کیا تھا، انہوں نے حضور کی ذات سے قرآن سیکھا تھا، انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو حرز جان بنایا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے مقدس الفاظ ارشاد فرما رہے ہوتے تھے تو صحابہ حضور کی مجلس میں موجود ہوتے تھے اور وہ بغیر کسی واسطے کے حضور علیہ السلام سے وہ الفاظ سنتے تھے۔ تو جسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کا فیض نصیب ہوا تو وہ کسی لاجک کو تسلیم نہیں کرتا، وہ کسی منطق کی طرف نہیں جاتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ آسمان اپنی جگہ تبدیل کر سکتا ہے، زمین اپنی جگہ تبدیل کر سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور یہی ان کا عقیدہ اور یہی ان کا ایک مضبوط ایمان تھا جس کی وجہ سے آج حدیث مبارکہ کا فیض ہم تک پہنچا ہے، کہ جن کی وجہ سے آج قرآن کریم کا فیض، قرآن مجید کی تفاسیر، اس کی تشریحات، اس کی توضیحات اور اس کی تفصیلات جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سکھائیں وہ ہم تک پہنچی ہیں۔ لیکن اچھا، صحابہ کرام کا بھی اس پہ ایمان تھا کہ بنیادی چیزیں قرآن اور حدیث ہیں، تابعین کا بھی یہی عقیدہ اور ایمان تھا، تبع تابعین کا یہی عقیدہ اور ایمان تھا۔ جتنے محدثین مفسرین گزرے ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں، جتنے بھی فقہ کے امام گزرے ہیں، ان سب کا یہی عقیدہ تھا کہ تعلیمات اسلامی کا بنیادی مرکز یا تو اللہ کا قرآن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لیکن پھر آیا ہمارا دور، یہ ہمارا زمانہ، یہ آج سے کوئی 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، حد 200 سال پہلے کچھ لوگوں نے سر اٹھانا شروع کیا اور انہوں نے کہنا شروع کیا۔ آج کی ساری گفتگو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مجھے آپ کی 100% توجہ چاہیے، کیونکہ آج کی جو گفتگو ہے وہ ایک تو بہت یوں سمجھے لاجیکل سی ہے اور ایک لیکچر کی صورت میں ہے۔ تو کچھ لوگوں نے سر اٹھانا شروع کیا اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ جناب انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے، ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں ایسے، اب بھی موجود ہیں، پائے جاتے ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں، ہمارے درمیان ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں جی؟ بھئی قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور قرآن خود فرماتا ہے کہ اس کتاب کے اندر دنیا کی تمام تر چیزوں کا علم موجود ہے، لہذا حدیث پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک مسلمان کے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے۔ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، وہ اپنا رویہ پیش کرتے ہیں، وہ اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں، اور ان کے بنیادی 4 اعتراض کیا ہیں آپ توجہ کیجئے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ پہلی چیز وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث 2 متضاد چیزیں ہیں، 2 مختلف چیزیں ہیں، یہ ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہیں، 180 ڈگری پہ ہیں، لہٰذا ان دونوں میں سے ایک پہ ہی عمل ہو سکتا ہے، یا تو قرآن پہ یا حدیث پہ، اور چونکہ قرآن کا درجہ زیادہ ہے لہٰذا قرآن پہ ہم عمل کرتے ہیں، حدیث کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ان کا پہلا اعتراض۔ دوسرا اعتراض کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر دور کے کچھ علیحدہ قوانین ہوتے ہیں، ہر جگہ کے کچھ علیحدہ قوانین ہوتے ہیں، اس جگہ کے حالات کے مطابق، اس زمانے کے حالات کے مطابق۔ جیسے مثال پاکستان کی لے لیجئے، جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس وقت جو اس کے بنیادی قوانین مرتب کیے گئے اور جو قوانین آج موجود ہیں ان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ کوئی قانون ایسے بنا دیے گئے کہ جن میں کوئی سقم موجود تھا، کوئی کمی موجود تھی، کوئی نقص موجود تھا، تو اس کی ترمیم کر کے اس کو تبدیل کر لیا گیا۔ مختلف ادوار میں پاکستان کے آئین اور قوانین کے اندر حالات کے مطابق مختلف تبدیلیاں آتی رہیں۔ تو وہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو قوانین عرب میں اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق رائج تھے، آج ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ قوانین آج کے دور میں نافذ ہو ہی نہیں سکتے۔
یہ ان کا دوسرا اعتراض ہے۔ تیسرا اعتراض ان کا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک دور آیا جب احادیث کا علم بہت زیادہ پھیلنے لگا، تو اس وقت کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے حدیثیں گھڑ کر شامل کرنا شروع کر دیں کہ یہ بھی حضور نے فرمایا ہے، جبکہ وہ حضور کا فرمان نہیں تھا، لوگوں کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں تھیں، تو انہوں نے ان کو بھی حدیث کی کتابوں میں شامل کرنا شروع کر دیا۔ لہٰذا اب شک پڑ گیا ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی غلط ہے، لہٰذا ساری حدیثوں کو چھوڑ دو کیونکہ ان کی صحت کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یہ تیسرا اعتراض ہے۔ چوتھا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں، اب وہ حدیث پہ تو اعتراض نہیں کرتے، بلکہ جن لوگوں نے حدیث کی خدمت کی ہے، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، ابو داود ہیں، امام ترمذی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، حدیث کے بہت بڑے بڑے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں ہم لوگ، تو ان لوگوں نے ان کی ذات پر اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ وہ لوگ معاذ اللہ اچھے لوگ نہیں تھے، قرآن کو بھی بدلتے تھے، حدیث کو بدل بدل کر انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اب یہ 4 اعتراض میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب ان چاروں کا ایک ایک کر کے میں جواب دیتا ہوں، وہ جواب جو ہمارے علماء کرام نے اپنی کتب میں لکھا ہے، جو ہمارے فقہاء کرام نے اپنی کتب میں لکھا ہے اور وہ ہم تک پہنچا ہے، میں ان جوابوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس سے ہمیں سمجھ آئے گا کہ حدیث مبارکہ کی اہمیت کتنی ہے، حدیث مبارکہ کی ضرورت کتنی ہے، اور حدیث مبارکہ کے بغیر ہماری زندگی کا گزارا ہی نہیں ہے۔ پہلا سوال ان کا کہ قرآن اور سنت 2 الگ چیزیں ہیں، لہٰذا کسی ایک چیز پر عمل کیا جا سکتا ہے، تو اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں کہ جناب قرآن مجید اور حدیث مبارکہ 2 مختلف چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اصول عطا فرمائے ہیں، کسی چیز کا واضح بیان کیا، کسی چیز کو 1-2 لفظوں میں ذکر فرما دیا، کسی ٹاپک پر کئی رکوع نازل فرما دیے، کسی ٹاپک کو ایک لفظ میں بیان فرما دیا۔ قرآن مجید میں اصول موجود ہیں، قرآن مجید میں اجمال موجود ہے۔ اجمال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو 2 لفظوں میں بند کر دینا۔ مثال کے طور پر آپ سے کوئی جمعہ کے بعد پوچھے کہ آپ جو مسجد شریف میں گئے تھے، وہاں جا کر آپ نے گفتگو سنی، وہ گفتگو کیا تھی؟ آپ اسے 2 لفظوں میں بیان کریں گے کہ حدیث مبارکہ کی اہمیت بیان کی گئی تھی۔ اب حدیث مبارکہ کی اہمیت میں ایک بہت بڑا موضوع آ جاتا ہے، ایک بہت بڑا ٹاپک آ جاتا ہے، تو اس پورے جمعے کے خطبے کو ایک لفظ میں بند کرنا کہ حدیث مبارکہ کی اہمیت، یہ ہے اجمال۔ اور جو میں 20-25 منٹ کا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ ہے اس اجمال کی تفصیل۔ تو قرآن مجید میں ہر موضوع کو بیان کیا گیا ہے، لیکن ایک لفظ میں بھی بیان کر دیا گیا، بعض جگہ ایک رکوع میں بیان کر دیا گیا، لیکن حدیث مبارکہ علم کا وہ خزانہ ہے، فیض کا وہ خزانہ ہے کہ قرآن مجید میں جس لفظ کو، جس ٹاپک کو، جس موضوع کو ایک لفظ میں بیان کیا گیا، حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرما دی۔ تو اس سے پتہ یہ، میں آگے آیات پیش کرتا ہوں، احادیث پیش کرتا ہوں، تو پتہ یہ چلا کہ قرآن اور حدیث 2 متضاد چیزیں نہیں ہیں، 2 الٹ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اگر قرآن پر کوئی شخص عمل کرنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اقیموا الصلاۃ، کیا کرو؟ نماز قائم کرو۔ کیا کرو؟ نماز قائم کرو۔ جگہ جگہ ارشاد ہے، صراحتاً یا اجمالاً۔ علماء فرماتے ہیں کہ 700 مقامات پر نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، بہت ساری چیزیں بیان کی گئیں، 700 مقامات پر کم و بیش بیان کی گئیں۔ قرآن میں نماز قائم کرنے کا حکم تو دیا گیا، لیکن قرآن مجید میں یہ تفصیل نہیں بتائی گئی کہ تکبیر تحریمہ کیسے کہنی ہے،
ہاتھ کہاں پہ باندھنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدے کتنے کرنے ہیں، اتحیات میں کیا پڑھنا ہے، سجدے کی کیفیت میں کیا پڑھنا ہے، رکوع کی کیفیت میں کیا پڑھنا ہے، قرآن مجید میں اس چیز کی تفصیل موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید میں صرف حکم فرمایا گیا کہ نماز ادا کرو۔ اگر ہمیں نماز کی تفصیل حاصل کرنی ہے، نماز کا تفصیلی طریقہ دیکھنا ہے، تو ہمیں حدیث مبارکہ کی طرف جانا پڑے گا، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز ادا کرو جیسے تم مجھے نماز ادا کرتا دیکھتے ہو، جیسے تم مشاہدہ کرتے ہو کہ میں کیسے رکوع کر رہا ہوں، میں کیسے سجدہ کر رہا ہوں، میں تسبیحات کون کون سی پڑھ رہا ہوں، قرات کیا کر رہا ہوں، سجدے اور اتحیات میں کیا کیا چیزیں دعائیں پڑھ رہا ہوں، جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھو ویسے تم نماز ادا کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز کا حکم تو ہمیں قرآن سے ملا، لیکن نماز ادا کرنے کا طریقہ ہمیں حدیث مبارکہ سے حاصل ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جزاک اللہ، نعرہ حیدری، جزاک اللہ، شکریہ۔ بالکل اسی طرح اقیم الصلاح کے ساتھ ساتھ آتوا الزکاہ کا بھی حکم دیا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے گئے مال میں سے جو تم پر واجب اور فرض ہے یا صدقات نافلہ کی صورت میں کچھ خرچ کرو۔ اب خرچ کرنے کا تو حکم دیا گیا، لیکن خرچ کرنے کی تفصیلات قرآن مجید سے ہمیں نہیں ملتی۔ اس کے لیے ہمیں حدیث مبارکہ اٹھانی پڑے گی کہ 40واں حصہ یعنی 2.5% اس مال کا جس پر تمہیں 1 سال گزر چکا ہو، اس میں سے 40واں حصہ یعنی 2.5% ادا کرو۔ یہ تفصیل ہمیں قرآن سے نہیں ملی، قرآن نے ہماری زکوٰۃ کی طرف بس رہنمائی کی، اس کی تفصیلات ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ملی ہیں۔ بالکل اسی طرح فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو میرا گھر ہے، یہ جو کعبہ شریف ہے، یہ جو بیت اللہ ہے، جس کی بنیاد ثانی کہہ لیں یا بعد میں جو بنیاد بنائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی، اور جو یہ میرا گھر ہے جہاں پر میری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ایک دن میں 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہ جو برکتوں والا گھر ہے، فرمایا کہ اس کا طواف کرو۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اس کا طواف کرو، لیکن قرآن میں نہیں بتایا کہ طواف شروع کہاں سے کرنا ہے، ختم کہاں پہ کرنا ہے، اور طواف کتنے چکر لگانے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ تفصیل کہیں موجود نہیں ہے۔ یہ تفصیل اگر ہمیں ملتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن میں فرمایا کہ جب تم طہارت حاصل کرنا چاہو، وضو کرنا چاہو، تو اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، مسح کرو سر کا، اپنے پاؤں کو دھو۔ یہ چاروں چیزیں تو قرآن میں بیان کر دی گئیں، وضو کے فرائض جو تفصیل ہیں بیان کر دی گئی، لیکن پانی کون سا پاک ہے، کون سا ناپاک ہے، کس پانی سے وضو کریں تو ہماری طہارت ہو جائے گی، کس پانی سے وضو کریں تو ہماری طہارت نہیں ہوگی، یہ سب تفصیلات قرآن نے ہمیں نہیں بتائیں۔ قرآن نے صرف ہمیں وضو کے 4 فرائض بتا دیے، ان کی تفصیلات ہمیں حضور علیہ السلام کے فرمان سے ملتی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا، جو میں چیز بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ، یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ 2 مختلف چیزیں ہیں، 2 بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ قرآن میں ہر موضوع کو اجمالاً بیان کیا گیا ہے، حدیث مبارکہ میں ہر اس موضوع کی تفصیل موجود ہے۔ اچھا، اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں نا تو قرآن مجید بھی ہمیں کہتا نظر آتا ہے کہ جناب اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو حضور کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے۔ اٹھائیے قرآن مجید، میں نے پچھلے 2-3 جمعے لگاتار یہ آیت آپ کے سامنے پیش کی اور مختلف موضوعات کے تحت پیش کی۔ کون سی؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، محبوب انہیں فرما دیجئے کہ میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم قرآن سے رہنمائی لینے جائیں تو قرآن ہمیں رہنمائی لینے کے لیے حدیث کی طرف بھیج دیتا ہے، حضور کی سنت کی طرف بھیج دیتا ہے، حضور کی اتباع کی طرف بھیج دیتا ہے۔ اور سورہ نساء میں اللہ نے بیان فرمایا فلا وربک لا یؤمنون
حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے، یعنی اللہ نے اپنی قسم ارشاد فرمائی اور فرمایا اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ لوگ تب تک مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ اپنی زندگی کے معاملات میں آپ سے فیصلے نہ کروائیں، آپ کو اپنا حکم تسلیم نہ کر لیں، آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں. اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب مجھے تیری قسم، یعنی مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. تو اب قرآن ہمیں یہ کہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، اور کتنی جگہ پہ آیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اگر اطاعت کرو گے تو کیا ہوگا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. جو اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرے گا، تو کیا ہوگا؟ اسے ایسی جنت میں داخل کیا جائے گا کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ وہاں سے کبھی نہیں نکالا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور جو جنت میں داخل ہو گیا حضور کی اتباع کر کے، اسے حقیقی کامیابی نصیب ہو گئی. حقیقی کامیاب وہ ہے کہ جس نے اس زندگی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کی، فرما برداری کی، مطیع رہا، حضور کے ہر حکم کو تسلیم کرتا رہا. پھر جب وہ جنت میں اللہ کے فضل سے حضور کی شفاعت سے داخل ہو گیا تو اللہ فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم، حقیقی کامیابی تو یہی ہے. تو اب قرآن ہمیں کیا کہتا ہے کہ اگر تم نے نجات حاصل کرنی ہے، اپنی تعلیمات اسلامیہ پر حقیقی طور پر عمل کرنا ہے، بلکہ قرآن نے تو فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی حقیقتاً اس نے اللہ کی فرما برداری کی. جاؤ گے بارگاہ نبوت میں، حکم مانو گے رسول اللہ کا، لیکن درجہ ملے گا اللہ کی فرما برداری کا، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا. تو یہ مقام ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کا. اچھا اب سنیے، جن لوگوں نے نا اس چیز کو تسلیم نہیں کیا، حضور علیہ السلام کے احکام کو، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، اس وقت کے پکے کافر ہوں یا آج کے چھوٹے موٹے کافر ہوں، کیا فرمایا؟ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن انہیں آگ میں ادلا بدلی کیا جا رہا ہوگا. اس کا مطلب ہے پلٹنا. میں مثال آپ کو دیتا ہوں، جب ہم کوئی چیز فرائی کرتے ہیں یا آگ پر بناتے ہیں تو اس کو ہر طرف سے پکانے کے لیے بار بار الٹتے پلٹتے ہیں. تو قلب کا مطلب یہی ہوتا ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب ان کو آگ میں الٹا پلٹا جا رہا ہوگا اس دن وہ کیا کہیں گے؟ یقولون، وہ کہیں گے یا لیتنا، ہائے افسوس، ہائے ناکامی، ہائے خرابی. ارے کیا ہوا؟ کس چیز پہ افسوس کر رہے ہو؟ اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، جب اللہ نے ہمیں دنیا میں موقع دیا تھا تو کاش ہم اللہ کی اطاعت کر لیتے اور رسول اللہ کی اطاعت کر لیتے. ہم نے رسول اللہ کی اطاعت نہ کی، ہم نے اللہ کی اطاعت نہ کی، ہم نے رسول اللہ کے فرامین کو پیچھے پھینکا، ہم نے اللہ کے احکام سے حکم عدولی کی، ان کو کسی قابل ہی نہ سمجھا، بس اپنی ہی باتوں میں مگن رہے، اپنی ہی انداز زندگی میں مگن رہے. جب ان کو اللہ کی طرف سے سزا ملے گی، جب وہ اس کیفیت میں ہوں گے تو وہ کہیں گے یا لیتنا، ہائے افسوس، ہائے خرابی، ہائے ناکامی، کہ کاش جب ہمیں دنیا میں موقع دیا گیا تھا تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مان لیتے، ان کی اطاعت کر لیتے، ان کی فرما برداری کر لیتے، ان کی باتوں کو تسلیم کر لیتے، تو آج ہمیں اس عذاب میں مبتلا نہ ہونا پڑتا، بلکہ ہمیں اللہ کی طرف سے عظیم کامیابی نصیب ہو جاتی. تو یہ ہے پہلے اعتراض کا جواب. میں نے 4 اعتراض آپ کے سامنے پیش کیے تھے. تو پہلا اعتراض ان کا کیا ہے؟ مستشرقین کا، کہ قرآن اور حدیث 2 مختلف چیزیں ہیں. تو قرآن کی یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ قرآن اور حدیث 2 مختلف چیزیں نہیں ہیں، بلکہ قرآن میں دنیا کے ہر موضوع کو تفصیل کے ساتھ یا شارٹ کر کے ایکسپلینیشن کے ساتھ یا بالکل 2 الفاظ کے اندر قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اور ہر موضوع کی تفصیل، ہر موضوع کی تفسیر، ہر موضوع کی تشریح اور ہر موضوع کی توضیح
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں موجود ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، میں ساری باتیں آج بیان نہیں کر سکوں گا، میں اسے پینڈنگ کر دوں گا اگلے جمعے تک۔ دوسرا اعتراض 2 منٹ میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ہر دور، ہر زمانے اور ہر سرزمین کے کچھ الگ الگ قاعدے اور قانون ہوتے ہیں جو کہ کسی دوسرے دور میں نہیں چل سکتے، جو کہ کسی دوسرے زمانے میں نہیں چل سکتے، دوسری سرزمین میں نہیں چل سکتے۔ لہٰذا حدیث اور سنت بھی ایک قانون تھا جو عرب میں تھا اور حضور علیہ السلام کے دور میں تھا۔ اب دور بدل گیا ہے، جگہ بدل گئی ہے، لہٰذا حدیث اور سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کا اعتراض ہے، توجہ سے سماعت کیجئے۔ کیا اعتراض ہے؟ کہ دور بدل جائے، علاقہ بدل جائے تو قوانین میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ میں نے جب تمہیدی گفتگو کی تھی تو میں نے گزارش کی تھی کہ میں مثال دیتا ہوں پاکستان کے قانون کی، کہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تھا تو اس کے قوانین اور طرح کے تھے، شاید اتنی تفصیل سے موجود نہیں تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آئین میں، قانون میں ترامیم ہوتی رہیں، تبدیلیاں ہوتی رہیں، اضافہ ہوتا رہا، کمی ہوتی رہی، تو 1947 کے قوانین میں اور 2020 کے قوانین میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہی اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں کہ حضور کے دور میں اور آج کے دور میں بہت فرق ہے، لہٰذا حضور کے دور کے قوانین آج نہیں چل سکتے۔ یہ ان کا اعتراض ہے۔ تو جناب والا، پہلی چیز تو میں یہ بتاؤں گا کہ اس دنیا میں جن ممالک میں اسلامی قوانین نافذ ہیں، کسی حد تک اسلامی قوانین کے تحت پبلک کو ڈیل کیا جاتا ہے، وہاں پر جرم کی شرح بھی کم ہے۔ آپ اس چیز کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جن لوگوں نے کئی ممالک کا سفر کیا ہوا ہے، وہ وہاں گئے ہوئے ہیں، وہاں رہتے رہے ہیں، وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ جس ملک میں اسلامی قانون کا نفاذ جتنی شرح سے موجود ہے، اس ملک میں جرائم کی شرح اتنی ہی کم ہے۔ اسلامی قوانین جتنے نافذ ہیں اس میں جرم کی شرح اتنی کم ہے۔ اور دوسری بات، اس سے ثابت ہوا کہ اسلامی قوانین آج بھی نافذ ہو سکتے ہیں، اور آج بھی اگر وہ بے عین ہی نافذ ہو جائیں جیسے رسول اللہ کے دور میں موجود تھے، تو یقین کیجئے صرف ایک ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ اور دوسری چیز جو یہ اعتراض کرتا ہے کہ اس وقت یہ قانون لاگو ہو سکتے تھے، ان کا امپلیمنٹیشن ہو سکتا تھا، آج نہیں ہو سکتا، ان کے لیے قرآن کا بھی چیلنج ہے، حدیث کا بھی چیلنج ہے، تمام علماء حقہ کا چیلنج ہے کہ کوئی ایک قانون ایسا لا کے دکھائیں جو رسول اللہ کے دور میں تو نافذ تھا لیکن آج وہ نافذ نہیں ہو سکتا۔ یقین کیجئے اپنی طاغوتی قوتوں کے ساتھ، اپنے شیاطین کے ساتھ مل کر وہ جتنا بھی زور لگا لیں، قرآن اور حدیث کے اس فیصلے کو وہ رد نہیں کر سکتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قوانین سے وہ انحراف کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ناظرین، آج جو آپ کے سامنے گفتگو کی، 2 اعتراض پیش کیے ان لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ قرآن پر عمل ہی کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ قرآن اور حدیث 2 مختلف چیزیں ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی آیات سے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی کہ قرآن ہمیں جس موضوع کی طرف رہنمائی دیتا ہے، حدیث مبارکہ میں اس موضوع کی تفصیل موجود ہے۔ مثلا قرآن میں اقیم الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے، لیکن نماز کی ادائیگی کا طریقہ ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جگہ یا دور تبدیل ہو جانے سے قوانین تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین مکرم، اس کا بھی جواب عرض کیا کہ جہاں جہاں اسلامی قانون نافذ ہے وہاں وہاں پر شرح جرائم بہت کم ہے۔ تو باقی 2 اعتراضات اور ان کے جوابات انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔